واجب الاحترام سامعین کرام، بیماریوں کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ آج بھی بیماریوں کے احکام و مسائل پر چند مزید باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ آج کی زیادہ گفتگو بلکہ ساری گفتگو بیماریوں کی دوا کے حوالے سے ہوگی۔ دوا دارو کرنا شرعاً کیسا ہے، کچھ مسنون دوائیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، دواؤں کے احکامات پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں میڈیکلی جو دوائیں ہیں ان سے ہٹ کر جو روحانی دوائیں ہیں، دم وغیرہ، اس کے بھی کچھ مسائل ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ انسان کو اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے لیے جائز ہے، بہتر ہے کہ وہ اس کی دوا کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے نازل نہ کی ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری رسائی بسا اوقات اس دوا تک ہو جاتی ہے جس میں اس بیماری کی شفا ہوتی ہے، اور کبھی ہماری رسائی اس دوا تک نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کسی بھی دوا میں شفا رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک آدمی کے سر کو درد ہے، اس نے ایک گولی لی اور اسے آرام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس گولی میں اس کی شفا رکھی تھی۔ عین ممکن ہے ساتھ والے بندے کو بھی سر میں درد ہو اور وہ بھی وہی گولی لے لیکن اس کو شفا نہ ملے، اس گولی میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کسی بیماری کو لا علاج اتارا ہو کہ اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، اس کی کوئی شفا ہے ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ دیہات سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، الا نتداوی، ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی دوا کا اہتمام بھی کریں، دوائیں لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یا عباد اللہ تداو، اللہ کے بندو دوا دارو کا اہتمام کرو، دوائیں لیا کرو۔ فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو، ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ الا داء واحدہ، ہاں ایک بیماری ایسی ہے جس کی کوئی دوائی اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحرم، موت ایسی بیماری ہے جس کی کوئی شفا دوا نہیں ہے۔ یہ جب آ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، تو اس موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ یعنی موت کو ایک بیماری سے تشبیہ دے دی کہ موت یقینی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ مرنے کے بعد کسی دوا دارو سے بندہ زندہ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں یاد، یہ کوئی کافی سال پہلے کی بات ہے، کسی اخبار میں یا کسی نیوز کے رسائل میں نے رسالے میں یہ بات پڑھی تھی کہ یورپ کے جو سائنسدان ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیماری ہے، موت ایک بیماری ہے اور ہم اس کی دوا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔
تو وہاں پر انہوں نے، جیسے میں نے پڑھا تھا، واللہ عالم اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کہ انہوں نے ایک برف کا قبرستان بنایا ہے اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز لے کر وہاں پر مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان کو ان کی مطلوبہ رقم دیں اور وہ آپ کو اس برف کے قبرستان میں دفن کریں گے، اس گارنٹی پر کہ آپ یہاں پر آپ کا جسم محفوظ رہے گا۔ جب ہم اس موت والی بیماری کی دوا تلاش کر لیں گے تو پھر آپ کو وہ دوا پلائیں گے، یا آپ جیسے بھی وہ دوا ہوگی استعمال کریں گے اور آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سوچ کفریہ سوچ ہے۔ بیماری، موت کے بعد اس دنیا میں انسان زندہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں وضاحت کر۔ اب یہ تو ہو گیا کہ دوا استعمال کرنا جائز ہے، آپ دوا دارو کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ دوا انسان وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، کرنی پڑ جاتی ہے، یا ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جی کوئی حرام چیز سے آپ دوا کریں، تو کیا حرام اشیاء سے بھی دوائی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں باقاعدہ علماء کی ایک ڈیبیٹ موجود ہے۔ کچھ علماء کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک کویتی عالم گزرے ہیں، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے تھے، اسکالر تھے بہت بڑے، یوسف قرضاوی صاحب، یہ پچھلے کچھ ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں، بڑی عمر پائی ہے، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر تھی ان کی۔ ان کا ایک بڑا تعارف یہ ہے کہ پاکستان میں مودودی صاحب کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ آپ کے پاکستان میں چھپا ہے، اسلام میں حلال و حرام۔ اس کتاب میں انہوں نے اس مسئلے پر بھی کافی بحث کی ہے اور اپنی طرف سے دلائل دیے ہیں، دونوں گروہوں کا موقف ذکر کیا ہے، اور جواز والا جو موقف ہے کہ حرام اشیاء سے اگر اضطراری طور پر آپ کو دوا لینی پڑے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو دلیل میں روایت ذکر کی ہے، ایک تو اس پر بھی کلام ہے، اور دوسرا جمہور علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ سنن الترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز کی دوائی سے، خبیث دوا سے منع فرمایا۔ خبیث حرام اشیاء میں سے آتا ہے، اس میں زہر بھی ہو سکتا ہے اور دیگر کوئی بھی خبیث چیز ہے، تو آپ اس سے دوائی نہیں بنا سکتے۔ ایک صحابی تھے سیدنا طارق بن سوید الجعفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں شراب بنا سکتا ہوں؟ پینا تو حرام ہے، بنانا کیسا ہے؟ کیونکہ میرا کاروبار اس شراب کے بنانے سے وابستہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شراب بنانا بھی اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بعض اطباء حضرات، حکیم طبیب حضرات شراب کو دوائی میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا میں ان کو بنا کے دے سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہو لیس بدواء ولکنہ داء، یہ جو شراب ہے یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہی ہے، یعنی اگر آپ بنائیں گے دوائی کے طور پر بھی اس کے اندر بیماری ہے، اس لیے اس کو دوا کے طور پر بھی بنانا یا اس کا استعمال کرنا، شراب حرام چیز ہے۔ اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکیم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دوائیاں بناتے ہیں تو بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، مینڈک کو مار کر اس کو اس دوا میں استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا میں مینڈک مار لیا کروں دوا کے لیے؟ تو آپ نے منع فرمایا کہ تم
دوائی کے لیے مینڈک کو نہ قتل کرو، نہ مارو، یعنی مینڈک سے دوائی بنانا، ویسے تو دیکھیں دوا کے طور پر آپ حلال چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں نا، اگرچہ وہ زندہ ہیں تو ان کو ذبح کر کے، اگر آپ کو مثلا ایک آدمی بیمار ہے، اس نے یخنی پینی ہے، تو اگر بکری ذبح کرنی پڑتی ہے تو آپ نے یہاں پر مینڈک کو قتل کرنا، اس میں وجہ نہیں ہے کہ مینڈک پہ کوئی ظلم ہے قتل کرنا، وجہ یہ ہے کہ دوا کے لیے تو مینڈک کو نہیں مار سکتے کیونکہ مینڈک حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس اوپر ایک کتاب پڑھی ہے اردو میں، سفر آخرت، فضیلت الشیخ مفتی عبید اللہ عفیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑے بزرگ اور شیخ الحدیث گزرے ہیں، چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، تو انہوں نے انہی مسائل پر یہ کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے بھی نتیجتاً یہی لکھا ہے کہ جمہور علماء، حتیٰ کہ پرانے جو فقہاء ہیں ان میں بھی جمہور جو ہے وہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے یہ جو فقہاء ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حرام چیزوں سے دوائی بنائی جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ضمناً اور بھی بات آ جاتی ہے، اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں، چونکہ شراب کی بات آئی ہے۔ آج کل ایک طریقہ علاج کافی معروف ہو رہا ہے ہومیوپیتھک کا، کافی اثر والا ہے، اور بہت سارے لوگ ہومیوپیتھک دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں میں ہومیوپیتھک دواؤں کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ مجھے خود میرا یہ تجربہ ہے، بچپن میں مجھے بہت زیادہ نکسیر آتی تھی، اور اتنی زیادہ کہ جب وہ نکسیر بہتی رہتی تھی تو زمین پر وہ بہت زیادہ خون جمع ہو جاتا تھا، رکتی نہیں تھی۔ ہم نے بہت زیادہ، والد صاحب مجھے بہت حکیموں کے پاس لے کے جاتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن کبھی وہ کوئی ایسا دوائی راس نہیں آئی۔ میٹرک کے دنوں کی بات ہے کہ ہم اسکول میں تھے اور پریکٹیکل کر رہے تھے فزکس کے، تو پریکٹیکل کے دوران مجھے نکسیر آ گئی، تو ہمارے استاد جی تھے عبد المالک صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے وہ بھی، انہوں نے دیکھا کہ اس کو نکسیر آئی ہے، میں باہر چلا گیا، بہرحال جب واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے کہا کہ یہ تو مجھے بیماری ہے، نکسیر پھوٹتی ہے بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ کل میں تمہیں دوائی لکھ کے دوں گا۔ ان کے گھر میں ہومیوپیتھک کی ایک کتاب پڑھی تھی، انہوں نے وہاں سے مجھے وہ ایک دوا لکھ کے دی اور وہ بتایا طریقہ استعمال۔ میں نے وہ ہومیوپیتھک دوا تقریباً کو ہفتہ بھر استعمال کی، اور وہ دن ہے اور آج کے دن ہے الحمدللہ مجھے نکسیر نہیں آئی، اور کئی نکسیر کے مریضوں کو وہ میں نے لکھ کر دی پھر، تو ان کو افاقہ ہوا۔ یہ اچھا ہے، یعنی ایک علاج ہے، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا میں الکوہل استعمال ہوتا ہے کافی مقدار میں، تو الکوہل شراب میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض لوگ الکوہل کو شراب ہی تصور کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے کیا ہومیوپیتھک دوا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ علماء کے ہاں ایک باقاعدہ ڈیبیٹ رہی ہے۔ اس میں خلاصے کی بات یہ ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو الکوہل ہے یہ شراب نہیں ہے، الکوہل فی نفس ہی شراب نہیں ہے، بلکہ شراب کے جو انگریڈینٹس ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی شراب بنتی ہے تو اس میں الکوہل بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خود شراب نہیں ہے، یعنی آپ جو پیور الکوہل ہے وہ نہیں پیتے، جو شراب والے ہیں وہ پیور الکوہل ایسے شراب نہیں پیا جاتا، بلکہ شراب بننے میں تو کئی حلال چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ انگور ایک خاص پروسیس سے گزار کر انگور کو بھی شراب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک حلال چیز کسی حرام چیز کے اجزاء میں سے ایک جز کے طور پر استعمال ہو تو وہ جب وہاں پر استعمال ہوگی اور وہ حرام بنے گی تو تب وہ حرام چیز حرام ہوگی، لیکن ایک حلال چیز ہے وہ اپنی حالت میں حلال ہوگی۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ الکوہل خود شراب نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی چیز میں اگر استعمال کیا گیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اس وقت آپ کی جتنی بھی وہ چیزیں جن کو آپ زیادہ دیر تک رکھنا ہوتا ہے آپ نے، ان میں کسی نہ کسی صورت میں الکوہل، اور یہ آپ کی جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں ان میں بھی الکوہل استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کی تفصیل پڑھے ان پرچیوں میں، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الکوہل اگر کسی چیز میں استعمال ہوا ہے دوا میں تو آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا، بیماریوں کے حوالے سے مزید کچھ باتیں جو احکام و مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا اضطراری حالت میں ایک مریض مر رہا ہے
تو اس کو خون دینا یا جسم کا کوئی عضو دینا تو یہ جائز ہے اہل علم کے ہاں۔ آپ کوئی مریض ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی صحت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو خون نہیں لگے گا، تو آپ اس کو خون دے سکتے ہیں، لیکن خون بیچنا جائز نہیں ہے۔ یا ایک مریض ہے جس کے گردے فارغ ہو چکے ہیں اور اس کو ایک نیا گردہ لگانا ہے، کوئی اور بندہ گردہ دے سکتا ہے، لیکن گردہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو پھیپھڑا ہوتا ہے میرے خیال میں اس میں بھی کچھ حصہ لگ سکتا ہے، جگر کا وہ بھی ایک حصہ، تو آپ اگر کوئی عطیہ کرنا چاہے کسی اضطراری حالت کے مریض کو تو عطیہ کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ بیچا مال کو جاتا ہے۔ خون یا آپ کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے جو آپ کا مال نہیں ہے، اس کو آپ بطور مال نہیں بیچ سکتے۔ ہاں، ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کو خون نہیں مل رہا جب تک کہ وہ خریدے گا نہیں، جتنے بھی دینے والے وہ کہتے ہیں جی آپ کو خریدنا پڑے گا، تو وہ خرید سکتے ہیں، پھر ان پہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی بیچے اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ خریدنا تو ان کی مجبوری ہے ایک مریض کی جان بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح بیماری میں جو شرعی عبادات کے احکام ہیں اس کے حوالے سے بھی، مثلا بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ بہت ساری رخصتیں آپ کو دیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹے لیٹے اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، یہ شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا مریض ہے جو اگر پانی استعمال کرے تو اس کے لیے پانی استعمال کرنا خطرناک ہے، مضر ہے، اس کی صحت کو مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ جیسے سردیوں میں بسا اوقات کئی بزرگ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پانی استعمال کریں تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی دادی رحمہ اللہ وہ جب بیمار تھیں تو وہ سردیوں میں ان کو اگر وضو کرایا جاتا تو کافی دیر تک، آدھا گھنٹہ تک وہ کانپتی رہتی تھی، یعنی وہ ان کی صحت پھر اور زیادہ وہ وضو کی وجہ سے۔ ایسے مریض کو آپ تیمم کرا سکتے ہیں، وہ ریت اپنے پاس رکھ لے، مٹی رکھ لے، پاک مٹی، اور مٹی سے تیمم کر لے اور وہ تیمم کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض آپریشن والے مریض یا وہ مریض جن کو پیشاب کی تھیلی لگی ہوتی ہے تو کیا اس تھیلی کے ہوتے ہوئے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بسا اوقات لوگ پھر اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، کئی دن کی ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے دنوں کی رہی ہوئی نمازوں کو بعد میں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو بیماری کی حالت میں بھی جتنی حد الامکان اگر آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ نمازیں پڑھیں، نماز فرض ہے۔ اب وہ تھیلی لگی ہوئی ہے تو اس بارے میں ایک موٹا سا اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، وہ اتنا ہی مکلف ہے جتنا اس کی وسعت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اس معاملے میں جہاں تک ممکن ہو تو انسان نجاست وغیرہ کو دور کرے گا، لیکن تھیلی وغیرہ لگی اب وہ تو اس کو اتار نہیں سکتا، بار بار نہ اتاری جا سکتی ہے کہ نماز کے لیے اتارے پھر لگ جائے، وہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اس صورت میں وہ اگر وضو ممکن ہے وضو کر لے، اور اگر وضو ممکن نہیں ہے تو تیمم کر لے اور اپنی نمازیں پڑھتا رہے، تھیلی اس کو لگی رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کچھ مختلف مریض ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ احکامات ہیں۔ اس کی دلیل اس خاتون کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس کو جو خواتین کے مسائل کے جو خون ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر خون کا اجراء تھا اور وہ رک نہیں رہا تھا، تو اس نے اپنی نمازوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو اور تم نماز پڑھ لیا کرو۔ یعنی اس میں ایسے مریض کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ علیحدہ وضو کر لے، یا وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، ہر نماز کے لیے علیحدہ کرے گا اور نماز اپنی پڑھ لے گا۔ اسی طرح بعض احباب لوگ ہوتے ہیں جن کو بالخصوص بزرگ حضرات میں قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لیں، اس دوران اگر قطرے وغیرہ گر بھی جائیں تو ان کا وضو باقی، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس ایک وضو سے ایک نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے بیماریوں میں اس دوا اور یہ کچھ شرعی احکامات کے حوالے سے۔
کچھ مسنون دواؤں کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ویسے اس حوالے سے بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن بہت اچھی معتبر جو کتاب ہے وہ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الطب النبوی ہے، جس کا اردو ترجمہ بہت سارے مکتبات نے چھاپا ہے. فیصل آباد سے مکتبہ اسلامیہ نے وہ چھاپی ہے کتاب، تو وہ محقق کتاب ہے، اس میں حدیث کی تحقیق بھی موجود ہے. بلکہ ایک اس کا طبع ایسی ہے جس پہ ہمارے فاضل بھائی شیخ فرحان الہی صاحب حافظہ اللہ، ان کا بھی کام موجود ہے. حافظ ندیم ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق بھی موجود ہے. تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں مسنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث میں بعض مسنون دواؤں کا ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں. یہ یاد رکھیں کہ حدیث اس حوالے سے دو طرح کی ہیں. کچھ حدیث وہ ہیں جو صحیح ہیں، جن میں دوا بتائی گئی وہ حدیث صحیح ہے. کچھ حدیث وہ ہیں جو ثابت نہیں ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ آپ کو نا، آپ بازار میں جائیں مکتبوں پر تو کتابوں والی دکانوں پر آج کل ایک بہت وائرل ہے رسالہ اور ادارہ ابکری والوں کا، اور انہوں نے پھر اپنے ادارے سے کچھ وہ دوائیں باقاعدہ چھاپی وہ بنائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو ملتی ہیں باقاعدہ پیک شدہ. تو انہوں نے جیسی حدیث ملی ویسے ہی انہوں نے وہ ساروں کو ایسی کر دیا، یعنی ان میں کوئی چھان پھٹک کا معیار نہیں نظر آتا. تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث مسنون اگر کوئی دوا ہے یا کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو حدیث کی صحت ضرور علماء سے پوچھ لیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ثابت بھی ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو معالج ہوتا ہے کوئی حکیم طبیب وغیرہ، اس سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کے بارے میں ذکر ہوا ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے. مثلا شہد میں شفا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مختلف مریضوں کے طریقہ استعمال مختلف ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض شہد چاٹنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے معدے کے مریض کو پانی میں مکس کر کے لینا پڑے، اور جو گلے کا اور زکام کا مریض ہے اس کو ویسے چاٹنا پڑے، وہ ویسے چاٹے گا. اب معدے والا ویسے چاٹر ہے، ہو سکتا ہے اس میں اس کو زیادہ تکلیف ہو جائے. تو اس میں معالج سے مشورہ، اچھے حکیم طبیب سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. اس میں ہمارے ہاں کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ بیچارے ویسے ہی نا بتاتے رہتے ہیں، اور آگے سے لوگ بھی وہ کلونجی کے پھکے لے رہے ہیں. کلونجی میں شفا ہے، لیکن اس کے استعمال کا ضرور جو ہے وہ کسی معالج سے رہنمائی لے لینی چاہیے. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، یعنی جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. دیکھیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ آگے چلے ادھر ہی تذکرہ کر لیتے ہیں. جیسے مسنون دواؤں میں ایک شہد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، سورہ نحل کے اندر جہاں پہ شہد کا تذکرہ کیا کہ اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں ہر بیماری کی شفا ہے، کلونجی میں، دوسرا شہد میں، اور حجامہ لگانے میں اور داغ لگوانے میں. یہ 3 چیزیں شہد میں، حجامے میں. حجامہ ہوتا ہے جو جسم سے فاسد خون نکالا جاتا ہے ایک مخصوص پروسیس کے ذریعے، اور داغ لگانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم وغیرہ ہے تو آپ کوئی لوہا آگ پہ صحیح گرم کر کے پھر اس سے داغ لگوائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا ناپسند کیا تھا. اس سے یعنی شفا ہے اس میں، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا ناپسند کیا تھا. 2 چیزیں ہیں، حجامہ لگوانا یا شہد. تو اب شہد میں شفا تو ہے، لیکن وہ شخص آیا ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ پیٹ تو اور خراب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ. وہ 3-4 دفعہ آیا اور آپ نے کہا کہ تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ سچ کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، پھر شہد پلاؤ. یعنی جب تک ایک شہد مخصوص مقدار تک نہیں پہنچا تو اس کو شفا نہیں ملی. جب ایک مخصوص مقدار تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. مسنون دواؤں میں ایک چیز تلبینہ ہے. تلبینہ یہ بڑی اچھی دوا ہے، بالخصوص یہ ٹائیفائڈ ہو جائے یا ایسے بخار جو توڑتے ہیں، جسم کمزور کر دیتے ہیں، دل کمزور کر دیتے ہیں، ایسے بیماریوں میں یہ تلبینہ، یہ جو کے چھنے ہوئے آٹے سے تقریباً بنتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی استعمال ہوتی ہیں، کھجور وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ چیزیں اس کی ضروریات میں سے اور کچھ ویسے فائدے کے لیے. تو یہ ایک دلیا قسم کی چیز ہے تلبینہ. آج کل آپ کو یہ مختلف کمپنیوں کی طرف سے بھی مل جائے گا، تو اچھی جو کوئی معتبر کمپنی ہو تو آپ کو یہ مل جاتا ہے، ڈبہ پیک بھی مل جاتا ہے دلیوں کے ساتھ ساتھ تلبینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، التلبینۃ مجمۃ لفؤاد المریض. یہ جو تلبینہ ہے یہ راحت بخشتا ہے اور قوت دیتا ہے مریض کے دل کو.
اور آپ نے فرمایا تذہب بعض الحزن، اور بندے کا بعض جو حزن غم ہوتے ہیں ان کو بھی لے جاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ یعنی آپ بسا اوقات انسان جب کمزور ہوتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، قوت نہیں رہتی، تو پھر یہ اس طرح کا تلبینہ وغیرہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ قوت دیتا ہے، دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تلبینہ استعمال کرنا، یہ اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اجوا کھجور، یہ اللہ تعالیٰ کی کھجور ویسی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حکیم سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کھجور گھر کے اندر وافر رکھنی چاہیے، یعنی ایک بڑے سے ٹوکرے میں یا کسی تھال میں آپ کو کھجوریں گھر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے جہاں پہ ہر کوئی آتا جاتا ہو اور وہاں سے وہ اٹھا کے بے شک کھا لے۔ تو میں نے وہ بات کی جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کھجور تو گرم ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 2-3 سموسے کھا جاتے ہیں، پکوڑے کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ گرم ہے جو مضر گرمی ہے، اور کھجور کو ہم اس وجہ سے کبھی کھاتے نہیں ہیں کہ یہ تو گرم ہوتی ہے۔ تو ایک مناسب استعمال کھجور کا استعمال کرنا، یہ اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ اجوا کھجور جو ہے یہ کھجور کی قسموں میں خاص قسم ہے، دل کے مریضوں کے لیے یہ بہت شاندار چیز ہے کہ اگر دل کے مریض ہوں وہ استعمال کریں۔ اس طرح اجوا کھجور کا ایک پیسٹ بھی ہوتا ہے جو اس کی گٹھلی سمیت وہ بناتے ہیں، آج کل آپ کو یہ دارالسلام وغیرہ اسلامک شہر سینٹر وغیرہ سے مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اس کو اس دن اگر کوئی زہر بھی پلایا جائے تو وہ زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اس پر اثر نہیں کرے گا۔ 2 چیزیں ہیں۔ اجوا کھجور اگر ممکن ہو، مہنگا آئٹم ہے ویسے، لیکن اگر ممکن ہو تو اس کو اپنے استعمال میں ضرور رکھنا چاہیے، اس میں فوائد ہیں۔ کلونجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کالے دانے میں ہر بیماری کی جو ہے وہ شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے کالے دانے میں، اور کالے دانے سے مراد کلونجی ہے۔ اس کو آپ کسی بھی معالج وغیرہ سے یا اس بندے سے مشورہ کر کے روزمرہ کی غذاؤں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سالن میں بطور تھوڑی سی چھڑک دیں یا اس کا پاؤڈر استعمال کر لیں کلونجی۔ تو یہ کلونجی بھی ایک بڑی بہترین چیز ہے، اور شہد کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا۔ اور بھی چیزیں ہیں جیسے آنکھوں کے استعمال کے لیے عصمت سرما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصمت سرما آنکھوں کے لیے استعمال کرو، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے۔ اسی طرح کھمبی ہے، کھمبی آج کل تو یہ نہیں ملتی، یہ 2-4 دن پہلے بھی ایک بھائی سے میں تذکرہ کر رہا تھا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت یہ جب زیادہ رواج تھا، کھادیں اتنی نہیں تھی، اور یہ دیسی کھاد جانوروں کے جو فضلات وغیرہ ہیں یہ جب ڈالے جاتے تھے کھیتوں میں، تو جس سال پہلی دفعہ وہ ڈالا جاتا تھا تو اس سال بڑی وہ کھمبیاں ہوتی تھیں ہماری طرف، تو ایک خاص موسم میں یہ جو کھمبی ہوتی ہے یہ بھی بڑی بہترین غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل پہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اس من کے حصے میں سے جو من تھا اس میں سے یہ کھمبی بھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے کھمبی کا، یہ آنکھوں کے لیے بڑا زبردست ہے۔ تو اگر ممکن ہو یہ چیزیں اب بسا اوقات مل جاتی ہیں، بسا اوقات ملتی بھی نہیں ہیں، عود ہندی اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال وہ ایسی چیزیں ہیں میرے خیال میں ہمارے ہاں زیادہ وہ دستیاب بھی نہیں ہے اور بہت تردد میں آ جائے گا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ تو دوائیں تھیں جو آپ جسمانی طور پر دوائیں لیتے ہیں، چونکہ بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے دم میں بھی رکھا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بنیادی احکامات آج ہی میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ دم ڈالنا، خود کو دم کرنا، یہ سب سے بہترین چیز ہے، یا کسی سے دم کروا لینا یہ جائز ہے، دم کروایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے انسان بچ جائے تو اس میں بہت فائدہ ہے۔ وہ ایک خاص فضیلت جو 70,000 لوگوں کے بارے میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، دم جائز ہے لیکن وہ دم کو چھوڑ کر بھی اللہ پر ایک خاص قسم کا توکل ہے، یہ توکل کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اگر ممکن ہو یہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن دم جائز ہے، حرام نہیں ہے، دم کیا جا سکتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام سے پہلے ہم دم کرتے تھے، ہم
دم کرتے تھے ایک دوسرے کو، تو کیا وہ جو جاہلیت میں ہم دم کرتے تھے وہ اب بھی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا دم مجھ پر پیش کرو، مجھے بتاؤ کیا دم کرتے تھے؟ تو انہوں نے اپنا دم پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دم ہے وہ جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کلمات کا دم ہے، کوئی ذکر کے کلمات ہیں، قرآن کی آیات تو ہے، وہ تو ہے ہی ہے دم، وہ دم جس میں شرک بھی نہ ہو اور کسی شرعی امر کی مخالفت بھی نہ ہو رہی ہو، تو ایسا دم کرایا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، یہ دم جائز ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو مختلف قسم کے دم سکھلائے تھے۔ ایک صحابی تھے سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم میں ایک خاص قسم کا درد ہے، یہ جا نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم اپنا دایاں ہاتھ اپنے جسم کے اس حصے پر رکھو جہاں پہ تمہیں درد ہے۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ ادھر رکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ انہوں نے پڑھا، پھر فرمایا کہ ابھی 7 دفعہ یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ بعض روایات میں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، دونوں طرح جائز ہے، دونوں صحیح روایات ہے، صحیح مسلم کے اندر دونوں طریق موجود ہیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 دفعہ پڑھو، کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھی، 7 دفعہ یہ دعا پڑھی، یہ دم کیا خود کو دایاں ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر، کہتے ہیں کہ وہ درد ایسے غائب ہوا جیسے زندگی میں مجھے کبھی جسم میں درد تھا ہی نہیں۔ یہ مسنون، کوئی بھی آپ کو درد ہو جسم میں کسی جگہ پہ تکلیف ہو، آپ اپنا دائیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے تو زیادہ فضیلت والے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، خود دم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے انہیں دم سکھایا کہ بھئی تم اپنا ہاتھ رکھو اور خود یہ پڑھو۔ یہ یاد رکھیں کہ دم کے بارے میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ خود کو دم کریں۔ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے میں ان کو دہراؤں۔ وہ صحابی رسول نے زہریلا سانپ کاٹ لیا تھا تو سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا اس سردار کو جس نے بکریاں بھی دی تھی، اور بھی بہت ساری۔ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے، آپ کو اور کوئی چیز نہیں آتی، صرف سورہ فاتحہ آتی ہے، آپ مسلسل دم کرتے رہیں، بار بار دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں اپنی بیماری کے لیے، کوئی بھی بیماری ہو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے۔ آخری 3 صورتیں جو ہے یہ بہترین دم ہے، بالخصوص جنات اور جادو والے مریضوں کے لیے یہ بڑا بہترین ہے۔ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام کے اذکار، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام کے اذکار میں یہ 3 دفعہ ہے۔ روٹین بنا لیں، یقین کریں کہ لوگ کیسا جادو آپ پہ کر رہے ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ کرے گا۔ یعنی یہ تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو مجرب ہے۔ اسی طرح جادو کے حوالے سے بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، اور آج کل یہ وبا بہت زیادہ ہے، جادوگر بھی بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے وہ نیک لوگوں کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جادوگر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جادو بہت ہے، جس کو ذرا سا کسی دوسرے سے مسئلہ ہوا، اب میں نے اس کو ختم کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ سیدھا جائے گا جادوگر کے پاس۔ ساس بہو پہ جادو کروا رہی ہے، بہو اپنی ساس پہ جادو کروا، عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں، یقین کیجیے۔ جادو کفر کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے، یہ یاد رکھیں، یہ عام چیز نہیں ہے، عام معاملہ نہیں ہے، جادو آپ کو کفر کے اندر لے جاتا ہے، یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اور عجیب و غریب قسم کے یہ جو آپ یقین کریں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا آج کل تو یوٹیوب دیکھ رہے ہوں، ایڈز میں آ رہے ہیں، وہ یہ پتہ نہیں محبت کی ناکامیاں، اور پتہ نہیں یہ کاروبار کی بندش، اور پیسے کی فراوانی، اور کیا کچھ وہ عجیب و غریب قسم کے وہ ایسے لوگوں کو کھینچنے کے لیے انہوں نے باتیں بنائی ہوتی ہیں۔ یہ سارے جادو اگر کسی بندے پر ہو جائے، اس کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ وہ علاج سورہ بقرہ ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو سورہ بقرہ سے بڑھ کر ہو، یہ یاد رکھیں۔ اگر تو جادو جس پر ہوا ہے وہ خود پڑھے، سورہ بقرہ خود پڑھے، اگر وہ خود پڑھنے پر قادر ہے وہ خود پڑھے، پڑھتا رہے، یقیناً تقریباً 30-40 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے گا۔ اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے، ہم جہاں پہ مدرسہ میں پڑھتے تھے، یہ ملتان خود قصبہ ہے تلنگانہ کے اندر، تو وہاں اس کے قریب ایک گاؤں تھا،
وہاں پہ ہم کبھی کبھی جمعے کے لیے بھی جاتے تھے مدرسہ کے طلباء، تو وہاں پہ ایک نوجوان تھا جس کے ساتھ جادو والا معاملہ ہوا. اس کے والدین بڑے نیک آدمی تھے، اس کے والد صاحب، لیکن وہ جو نوجوان ساتھی تھا اس کو جادو اس پہ کسی نے کہا، وہ بڑا بیمار ہو گیا. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ خود سورہ بقرہ پڑھتا رہا. کہتے ہیں کہ ہمیں وہ شیخ صاحب کے والد صاحب تھے بابا جی مولانا ابراہیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بتلایا کہ اس میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بابا جی میں نے اتنی سورہ بقرہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر خود پڑھنے پر قادر ہو تو خود پڑھے، اگر خود پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں. یہ مجرب چیز ہے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں ایک مریض تھا جس کے بارے میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ شام کو سوتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے رات کو فون آ جائے کہ بندہ وہ چلا گیا، لیٹنگ مریض تھی، فوت ہو گیا. سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے کارڈ میں بھر کے ان کو دی، وہ لگاتے رہے، اب وہ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے. جادو کا کوئی بھی اس سے بڑھ کر علاج نہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جادو کا علاج جادو سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بازاروں میں جن کے پاس جاتے ہیں نا آپ حساب کرنے والے لوگ، اور اسی طرح جو آپ سے قمیضیں مانگتے ہیں، مریض کی قمیض لے کر آؤ، اس کی والدہ کا نام بتاؤ، یہ جو آپ سے اس قسم کی معلومات لینا شروع کر دے، سمجھ جائے ایک نمبر کا ٹھگ ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. جو آپ سے مریض کے کپڑے منگوانا شروع کر دے، اس کے والدہ کا نام بتاؤ، چچا کا نام بتاؤ، فلاں کا نام بتاؤ، اور ایسی کوئی چیزیں اس طرح کی، یاد رکھ لیں کہ وہ جادوگر ہے، وہ آپ کے جادو کا علاج جادو سے کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن النشرہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جادو کا علاج جادو سے کرنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے، اس سے آپ کو شفا نہیں ملنے والی. بسا اوقات وقتی طور پر آرام ملتا ہے، لیکن ایک شیطان سے آپ کی جان چھوٹتی ہے اور دوسرا شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہمیشہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ مریض بن جاتے ہیں، اور ساری زندگی وہ ان کے چکر کاٹتے رہتے ہیں جن کے پاس وہ جادو کروانے ہیں. جادو کا علاج جادو سے ہو رہا ہوتا ہے. سب سے بہترین علاج وہ سورہ بقرہ ہے. آپ گھر کے اندر لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے رزلٹ دکھائے گا، نتائج دیکھیں گے آپ. یہ چیز. اب ایک اور چیز، آخری مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی بیماری کی دوا کے لیے کوئی خاص قسم کا کڑا پہننا جائز ہے، دھاگے کا گھٹ باندھنا جائز ہے، تعویذ لٹکانا؟ یہ چیزیں کیسی ہیں؟ چھلا پہن لینا، کوئی منقا لٹکا لینا، یہ سارے غیر شرعی شرکیہ امور ہیں. یہ یاد رکھیں کہ بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جائز امور آپ کو بتلائے ہیں شفا پانے کے لیے. آپ اس بیماری کی شفا ان چھلوں، کڑوں اور دھاگوں کے اندر ڈھونڈیں گے تو یہ ڈھونڈیں گے، یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے، وہ بیعت کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کے اوپر. آپ نے ان کی بیعت کی، 9 بندوں کی بیعت آپ نے کر لی، اور ایک بندے کو اس کو بیعت کی اجازت نہیں دی. تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے کہ آپ مجھ سے بیعت نہیں لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کڑا پہنا ہوا ہے، یہ کڑا پہلے اتارو. وہ کڑا تھا یا دھاگے کا کوئی گھٹ تھا، اس نے باندھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا پہلے یہ اتارو، پھر، کیونکہ من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور تمیمہ کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ چھلے کڑے اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور تعویذ بھی آتا ہے. اس اعتبار سے یہ تعویذ وغیرہ لٹکانا یا چھلے کڑے اور یہ چیزیں باندھنا اور لٹکانا یہ درست نہیں ہے. ان کے اندر شفا ڈھونڈنا یہ درست نہیں ہے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو بیماریوں کے احکام و مسائل سے تعلق رکھتی تھی. چونکہ ہمارا جنائز کا تعلق چل رہا ہے اور اس میں بیماریوں کی یہ چونکہ ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بیماری جب بالخصوص طول پکڑتی ہے تو لوگوں کے عقیدے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جب آپ مالی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب بیماری زیادہ عرصہ انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے پھر بھی عقائد کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عقائد کبھی بھی کمزور نہیں ہونے چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ جو بیماری اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھیجی ہے وہ آپ کی وسعت سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. ظلم اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا.
یقیناً دنیا میں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے کہ گناہوں کا کفارہ بننا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق ان بیماریوں کے احکام و مسائل کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ناگہانی قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔